رشتہ داری نبھانے کی 5 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی چیز، نیت صحیح ہو۔ نیت صحیح کیا ہو کہ میں یہ جو رشتہ داری نبھا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو یہ 3 کام کرنا بہت آسان ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے اس سے جڑنا آسان ہے، جو آپ سے ٹوٹ رہا ہے اس سے جڑنا آسان، جو آپ کو محروم کر رہا ہے اسے دینا آسان، بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنے لیے سوچیں گے میرا ایگو اور میرا دماغ، میرا اسٹیٹس، میری عزت، میرا گھر اور میری کالونی، یہ جب آدمی سوچتا ہے میرا میرا میرا، تو پھر یہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز نیت صحیح ہو رشتہ داری نبھانے میں، اللہ کے لیے خالص میں کر رہا ہوں کام، کوئی بھی کام۔ اور دوسری چیز، حرام مال سے رشتہ داری نہیں نبھانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام مال سے سارے رشتہ دار اگر خوش ہیں، وہ حرام مال ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دے گا اور اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ رشتہ داری حلال مال سے نبھائی جاتی ہے۔ جتنا پیور اور حلال مال ہوگا تو اتنا اثر انداز ہوگا، اس کے اثرات سالوں تک رہے گے۔ ایک شیر خرما اگر حلال پیسوں سے آپ پلاؤ گے، انشاءاللہ 1 سال تک رشتہ دار اس شیر خرما کو یاد رکھیں گے، اس دعوت کو یاد رکھیں گے، اس رشتہ داری نبھانے کے سلوک کو یاد رکھیں گے، اس لیے کہ وہ حلال مال سے اٹھایا ہوا قدم تھا، حرام مال سے اٹھایا ہوا قدم نہیں تھا۔ یہ حلال مال کی تاثیر ہوتی ہے۔ خون پسینہ بہا کر جو مال کمایا جاتا ہے اور شریعت میں جس میں جواز ہے وہ حلال مال ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ دوسری چیز حلال مال سے رشتہ داری نبھائے، بہت کم ہے حلال مال۔ تیسری چیز نام و نمود نہ ہو۔ بہت سارے لوگ رشتہ داری نبھاتے ہیں، فوٹو کھینچ لیا نام و نمود کے لیے کہ میں فلاں کو کپڑے دے رہے ہیں اور فلاں کو افطاری دے رہے ہیں، سحری دے رہے ہیں اور فلاں کو ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ دے رہے ہیں، نام و نمود کے لیے، کوئی میری تعریف کرے۔ نام و نمود کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات، خیرات اور نیک اعمال کو ضائع مت کرو، ضائع مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف پہنچا کر کا ذکر کیوں کیا؟ احسان کے بعد بالمن والاذی، احسان جتا کر۔ ایک ہے کوڑے سے مارنا، تلوار سے مارنا، چاقو سے زخمی کر دینا، اور ایک ہے زبان سے زخمی کرنا، احسان جتا کر زخمی کرنا۔ کسی کے گھر میں روٹی کی ضرورت تھی، آپ نے روٹی کی ضرورت پوری کر لی، اب بیچارہ چوراہے پر وہ آیا تو آپ نے اسے ذلیل کر دیا کہ تو میرے خلاف چلتا ہے، بھول گیا پرانے دن، میں نے تیری روٹی کی مدد کی تھی، تیری بیوی بیمار تھی میں نے پیسے دیا تھا، تیرا بچہ بیمار تھا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کا ایڈمیشن کروایا۔ احسان جتانا سب سے بڑا زخمی کرنے والا معاملہ ہے۔ بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا کہ کیسا احسان جتانے والا آدمی اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے ایک شخص نے خوب مال خرچ کیا، ينفق مالہ رئاء الناس، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مستقبل کا، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک ایک آدمی سخی ہے، خوب مال خرچ کرتا ہے، مگر رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کہتا ہے ایسا آدمی جو پبلسٹی کے لیے مال خرچ کرے، لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، جس کی نیت میں پبلسٹی ہو۔